السلام علیکم، ویلکم ٹو ایٹ۔ آپ کی اردو کی بک کی کتاب کا چیپٹر نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی رائٹر ہے، لکھا اسٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ چیپٹر ہے آپ کے پاس اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مصنف ہے آپ کے پاس مولانا شبلی نعمانی۔ آپ کی ولادت اور وفات۔ مولانا شبلی نعمانی اور شمس العلماء خطاب تھا آپ کا۔ مولانا شبلی کا نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا، یعنی آپ کا نام محمد شبلی تھا، جبکہ آپ کا شمس العلماء سے آپ کا خطاب دیا گیا تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے انہوں نے خود اضافہ کیا تھا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ آپ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا، یعنی آپ کی لیاقت قابلیت اتنی زیادہ تھی کہ سر سید نے خود علی گڑھ کالج جو انہوں نے خود قائم کیا تھا اس میں عربی کا استاد آپ کو مقرر کیا۔ یہیں سے آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا، یعنی آپ کتب خانوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے اندر اتنا زیادہ تجسس پایا جاتا تھا کہ آپ کو کسی چیز کا مواد حاصل کرنا ہوتا تھا تو آپ بہت سارے ممالک کے سفر کرتے تھے اور ان کے کتب خانوں سے مواد حاصل کرتے تھے، پھر کچھ تصنیف کرتے تھے۔ اسی بنا پر ترکی کے سلطان نے بھی آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں، یعنی آپ نے یہ تمام کتابیں لکھی ہیں۔ ان پر آپ نے مواد حاصل کرنے کے لیے بے شمار ممالک کے آپ نے سفر کیے، ان کے کتب خانوں میں جا کر مواد حاصل کیا، تب کہیں جا کر آپ نے اپنی تصانیف تحریر کی۔ انہی تصانیف میں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ کو ایک چیپٹر جو ہے اخلاق نبوی شامل کیا گیا ہے آپ کی درسی کتاب میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی۔ زمانہ آغاز وہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یہ تمام چیزیں شامل تھیں جن کی بنا پر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کو کسی مصیبت کا گرفتار کرے گا، کیونکہ آپ یہ تمام نیکیاں کرتے ہیں۔ اس طرح آپ صلح رحمی کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھا صلح رحمی یعنی رحم کرتے ہیں۔ جو مقروض ہوتے ہیں ان کا بار اٹھاتے ہیں، یعنی ان کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، یعنی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور حق کی حمایت کرتے ہیں، یعنی صاف بات کہنے میں، حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے، اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، یعنی اپنوں کے تو سبھی کام آتے ہیں لیکن آپ مصیبت میں غیروں کے بھی کام آتے تھے۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے۔ آپ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں
برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ یعنی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تو آپ کے بارے میں جو الفاظ ادا کرتی تھیں وہ یہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے مدد فرمائے گا اور آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم تو ان کے بارے میں بھی آپ کے اوصاف تفصیل سے بیان کرتے ہوئے وہ بھی فرماتی ہیں، یعنی آپ کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسی تھی جو کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، یعنی کوئی اگر آپ کے ساتھ برا بھی کرتا تھا تب بھی آپ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا ہی منہ سے نکالتے تھے۔ طائف کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو جو آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو طائف کے لوگوں نے آپ کے پیچھے کچھ ایسے برے لوگ لگا دیے تھے جنہوں نے آپ کو پتھر مارا تھا اور آپ کا جوتا خون میں لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے منہ سے کوئی ان کے لیے برا الفاظ ادا نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ بات سمجھا دے تاکہ وہ دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا تھا تو آپ کبھی اس کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ ہمیشہ اچھائی سے ہی کرتے تھے، درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت زینب کا قاتل آپ کے سامنے آیا، اس نے کہا کہ میرے جن گناہوں کی خبر آپ کو ملی ہے وہ تمام درست ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو معاف فرما دیا، یعنی ہر خطا کو درگزر کرتے تھے، ہر بات کو درگزر کرتے تھے اور ہر ایک کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی خوبیوں میں شامل تھی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، یعنی آپ نے اپنے کبھی ذاتی معاملے میں جو کبھی آپ کو برا بھلا کہتا تھا یا آپ کے ساتھ برائی کرتا تھا، آپ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسے غلط کام کرتا تھا، آپ نے کبھی اس سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، یعنی آپ اس بات کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے کہ کسی پر سختی کی جائے، تشدد کیا جائے یا کسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں کی، یعنی اگر کوئی آپ سے کسی قسم کی درخواست کرتا تھا تو آپ اس درخواست کو قبول فرماتے تھے اور اس کا ازالہ کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندق ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں کے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یعنی آپ کی تربیت، حضرت علی کی تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی تھی، اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، یعنی کوئی 1-2 برس آپ نہیں رہے بلکہ تقریباً جو ہے 23 برس کا عرصہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا، یعنی نسبت سے سوال کیا، وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین اپنے نانا کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ فرمایا آپ خندہ جبی تھے، تو حضرت علی نے ان کو جواب دیا آپ خندہ جبی تھے، نرم خو تھے، مہربان طبع تھے، سخت مزاج و تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ نمبر 1 بحث و مباحثہ، نمبر 2 ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا۔ دوسروں سے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی بات کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو آپ جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے تھے، یعنی آپ خاموشی کے ساتھ سنا کرتے تھے۔
دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننا بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض تھے، نہایت رازگو تھے، نہایت نرم طبع تھے اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو معلوم ہو جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا، آپ کو دیکھتا جاتا، سمجھتا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی میں شامل ہوتا تھا کہ ہر شخص آپ سے محبت کرتا تھا آپ کی صحبت کی وجہ سے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ گویا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ آپ کی تربیت ہوئی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، خوش مزاج تھے، کسی کی توہین روا نہ کرتے تھے، یعنی آپ کسی کی توہین کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ چھوٹی بڑی ساری تشکر کرتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب کا شکریہ ادا کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جو آپ کے کام آتا تھا آپ اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا تھا تناول فرماتے تھے، یعنی آپ کھا لیتے تھے، کبھی کسی چیز کو یا کبھی کسی کھانے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ آرام و سکون کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ جریدہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ یعنی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک صحابی تھے، ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، یعنی محبت سے مسکرایا کرتے تھے۔ جب ان کو دیکھا کرتے تھے آپ محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میرا مسکرا کر استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے سلام و مصافحہ کرتے تھے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مسافے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ عادت میں یہ سب بات شامل تھی، یعنی خصوصیت میں بات شامل تھی کہ آپ ہمیشہ گفتگو خود کرتے تھے، خود سلام کرتے تھے، خود مصافحہ کرتے تھے، اور جب تک کوئی شخص آپ سے ہاتھ نہ چھڑانا چاہے آپ اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے تھے۔ جو آپ کے کان میں کچھ کہتا تو جب تک اس کی گفتگو ختم نہیں ہو جاتی آپ اپنا کان اس کے پاس سے نہیں ہٹاتے، نہ اپنا رخ پھیرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اس کی بات توجہ سے سنا کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، اور جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے آپ نہیں وہ ہاتھ چھڑاتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہمیشہ ہم نشینوں سے آگے نہ نکلے ہوئے ہوتے تھے، یعنی آپ چاہتے تو آپ صحیح سے اپنے زانوں نکال کر بیٹھ سکتے تھے، لیکن آپ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ آپ اس کو آداب اخلاق سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے آپ اپنے صاحبزادے قیس کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رکاب جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے گئے، یعنی وہ آپ کے صاحبزادے قیس نے یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہو جائیں، بلکہ آپ نے ایسا اس کو بے ادبی سمجھا اور سمجھتے ہوئے آپ واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود نفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے
ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات زیادہ پسند فرمائی کہ میں خود ان کی مہمان نوازی کروں اور ان کی مہمان نوازی کے تمام کام خود انجام دوں۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی دوستوں کو خدمت گزاری کی اجازت دی۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جو کہ آپ کے بہترین ساتھی تھے وہ ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ یعنی عتبان بن مالک جن کی بینائی جو ہے میں فرق آ گیا تھا، جن کو نظر بہت کم آتا تھا، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر آ کر 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو آپ نے ان کی درخواست رد نہیں کی بلکہ مقبول فرما لی اور آپ نے خود جا کر ان کے گھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ بات عتبان بن مالک کو زیادہ پسند آئی اور آپ نے جو بات کہی تھی کہ میں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لوں گا تو آپ نے اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ہمیشہ وہاں نماز ادا کی، کیونکہ آپ کو نظر کم آتا تھا۔ خاص طور پر جب بارش وغیرہ ہو جاتی تھی تو آپ اپنے گھر میں اس جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی 5 آدمیوں سمیت دعوت دیتا تھا کھانے کی تو آپ کے ساتھ اگر کوئی چھٹا شخص آ جایا کرتا تھا تو آپ مہمان نوازی کرنے والے شخص سے پہلے اجازت لیتے تھے، پھر اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، یعنی بغیر اجازت کسی کے ہاں لے جاتے تھے۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آئی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا ایک اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یعنی کسی کو دل میں برا کہنے سے اس کے ساتھ بات چیت نہ کی جائے، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ وہ شخص زیادہ برا ہوتا ہے جس کی بد زبانی یعنی غلط کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، یعنی آپ ہمیشہ سلام میں پیش رفت رہتے، یعنی سب سے پہلے سلام فرماتے۔ جب چلتے تو مرد عورتیں بچے سامنے آتے تو ان کو سلام کرتے جاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق اور کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب کو سلام کیا، یعنی اس بات کی ہمیں اجازت ملتی ہے کہ جب ہم سلام کریں تو اس میں کسی کو تفریق نہ کریں اگر مسلمان کو کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیپٹر سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نبوی کے حوالے سے آپ کی عادات کیا تھیں، آپ کے اطوار کیا تھے، آپ گھر میں کیسے بیٹھا کرتے تھے، کیسے مسکرایا کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ کیسے رہتے تھے، کسی کی درخواست رد نہیں کرتے تھے، مہمان نوازی کی دعوت کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق واقعی بہترین اخلاق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے برابر کسی کا اخلاق نہیں۔